بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اصول فقہ کے آغاز کی بات کی، لیکن آج ہم اصول فقہ کی جو تدوین شروع ہوئی اور سب سے پہلی کتاب کون سی اصول فقہ پہ لکھی گئی، اس موضوع کو بیان کریں گے۔ صحابہ کے دور میں آفسے میں چیزوں کو رکھنے کا یا عمل کرنے کا دور تھا، کاغذ دستیاب نہیں تھا، لکھنے کا رواج اور پڑھنے کا رواج کم تھا، تو وہ اپنی چیزوں کو سینہ بسینہ منتقل کیا کرتے تھے، علم کو منتقل کر رہے تھے۔ لیکن جب تدوین کا دور شروع ہوا تو اصول فقہ پہ کتابیں لکھی گئیں اور اس میں مختلف لوگوں کا اہل علم کا دعویٰ مختلف کتابوں کے بارے میں ہے، اور جتنے بھی دبستان ہیں فقہ کے، کیونکہ یہ ایک نیا علم وجود میں آ رہا تھا اور اس کے کریڈٹ بھی وہ لینا چاہتے تھے، تو ہر شخص نے اور ہر دبستان نے یہ کوشش کی کہ ان کی کتاب کو پہلی کتاب کہا جائے۔ جس طرح اہل تشیع کے نزدیک امام باقر نے اصول فقہ پہ کچھ لکھا ہوا موجود تھا اور دیا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر حنفی فقہا کے نزدیک امام ابو حنیفہ نے کتاب الرائے کے نام سے اصول فقہ پہ کتاب لکھی تھی، لیکن یہ ساری کتابیں آج موجود نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی پہلی کتابیں تدوین شدہ ہیں یا نہیں، یا کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب جو مدون صورت میں آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، وہ امام شافعی کی کتاب و رسالہ ہے، جو دنیا کی کئی لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو فقہ کے قوانین اور ضوابط کو بیان کرتی ہے، اور آج بھی وہ اتھینٹک ہے، نالج کا اور علم کا وہ ذخیرہ ہے۔ اور امام شافعی امت مسلمہ کا ایک بریلینٹ دماغ تھے، ایک بہترین دماغ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن سے، حدیث سے احکامات تخریج کرنے کے اصول بیان کیے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے ناسخ و منسوخ کی بحث کی، آپ نے تشریح و تعویل کی بات کی، آپ نے قرآن کے احکامات کو منطبق کرنے کی بات کی، آپ نے خاص اور عام کے بیان کیے کہ خاص کو عام کے ساتھ اور عام کو خاص کے ساتھ کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف اصول آپ نے بیان کیے، اور آج بھی وہ کتاب موجود ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی اگر کتاب کوئی ہے تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و رسالہ، جو آج بھی کتابی شکل میں مختلف لائبریریز میں دنیا کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔